ایک امید سنہرے خوابوں کی جو آپ نے دیکھ رکھے ہیں اپنے بچوں کے لیے سنہرے کل کی صورت میں. اس سنہرے کل کے لیے ہم سنوارتے ہیں آپ کے بچوں کا مستقبل. یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن گزشتہ 33 برسوں سے دکھا رہا ہے راستوں کو منزل، امید کو روشنی، علم سے عمل کی روایت، بچوں کے روشن مستقبل کا ضامن. Assalamu alaikum dear students, I am Professor Naila Shabir. I am your Pak Study teacher for 9th class. Today we are going to discuss lecture number 16 and we are discussing chapter number 2 which is the Pakistan movement and the emergence of Pakistan, تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام. ہم اس چیپٹر کو ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے بات کروں گی کہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے اور اچھے سے پڑھائی پہ دھیان بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یاد بھی کر رہے ہیں جو ٹیچرز آپ کو آن لائن کلاسز میں پڑھا رہے ہیں آپ اس کو پڑھ بھی رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور اس کی بہت ساری پریکٹس جو ہے وہ بھی کر رہے ہیں. میں نے آپ کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی میری کوشش ہوتی ہے کوئی نہ کوئی چھوٹی سی بات آپ کی ڈیلی روٹین کے اکارڈنگ میں آپ کو بتا دوں. جیسے کبھی میں ٹائم ٹیبل کی بات کر لیتی ہوں، آپ کی روٹین کو سیٹ کرنے کی بات کر لیتی ہوں، ماں باپ کی فرما برداری کی بات ہو جاتی ہے، ٹیچرز کی فرما برداری کی بات ہو جاتی ہے. ایسے ہی آپ سے جو آج میں بات کروں گی وہ بات یہ ہے کہ آپ چھوٹے بچے ہیں 9th کلاس میں ماشاءاللہ آپ. ٹھیک ہے، یہ وہ ایج ہوتی ہے جس میں آپ اپنے جو چائلڈہڈ ہوتا ہے اس سے شفٹ ہو رہے ہوتے ہیں ٹین ایج کی طرف. ٹھیک ہے، اور آپ کے مزاج کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کے اندر بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے. یہ ایک نیچرل فینومینن ہے. ٹھیک ہے، نیچرل ایک آسپیکٹ ہے کہ آپ کے اندر بہت زیادہ انرجی آ رہی ہوتی ہے. اب اس انرجی کو ہم پازیٹیو وے میں کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں یہ آپ کے لیے سوچنے کی بات ہے. ڈیفینیٹلی آپ کے پیرنٹس اور ٹیچر آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پازیٹیو انرجی کو آپ کہاں لگا سکتے ہیں؟ آپ کوئی اچھی سی پازیٹیو جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، چاہے وہ کوئی گیمز ہیں، انڈور گیمز ہیں، آؤٹ ڈور گیمز ہیں، ان میں پارٹیسپیٹ کیا کریں. ٹھیک ہے، کوئی کریٹیو کام ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کی کریٹیوٹی ہے، جیسے کسی کا آرٹ ورک اچھا ہے وہ اس کے اندر اپنے کرے. ٹھیک ہے، کوئی اسکیچنگ بہت اچھی کرتا ہے، کوئی واٹر پینٹس کے ساتھ بہت اچھا جو ہے وہ پینٹنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح بہت سارے آئل پینٹس کے ساتھ مینز کچھ بہت زیادہ آرٹ ورک میں اچھے ہوتے ہیں. کچھ جو ہوتے ہیں وہ یہ ڈیکور کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بنانا، آرٹ ورک جسے کہہ سکتے ہیں، وہ پوٹس کے اوپر پینٹنگ کرتے ہیں. اسی طرح کچھ پوٹس کو ڈیکور کرتے ہیں، کوئی ہینگنگ جو ہیں ڈیکوریشن پیسز وہ بناتے ہیں جو وال ہینگنگز ہوتی ہیں. مینس کہ بہت زیادہ جو آرٹ ورک ہے اس کی طرف ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے. تو بیٹا اگر آپ کا اس میں کسی میں انٹرسٹ ہے تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اگر آپ کے پاس فارغ ٹائم ملتا ہے تو اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو انگیج کریں. تو یہ آپ کے اندر ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ پیدا کرے گا اور آپ کی جو کریٹیوٹی ہے، آپ کی جو کریٹیو سکلز ہوتی ہیں وہ سامنے آتی ہیں اور اس سے آپ کی پرسنالٹی کو بھی ایک نکھار ملتا ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ بات. دوسری طرف کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں رائٹنگ سکلز، مین ان کی کریٹیو رائٹنگ بہت اچھی ہوتی ہے. مینز ان کی آبزرویشن، ظاہر سی بات ہے کہ جس کی کریٹیو رائٹنگ بہت اچھی ہے اٹ مینس کہ اس کی آبزرویشن باڈی پہ وہ چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں اور جب آبزرویشن اسٹرانگ ہوتی ہے، ڈیپ ہوتی ہے تو وہ اس کو لکھنے کو ان کا دل چاہتا ہے اور وہ لکھتے ہیں. مینس بہت سارے بچے چھوٹی چھوٹی پوئمز لکھتے ہیں، کوئی کہانیاں چھوٹی چھوٹی لکھتے ہیں اور زیادہ تر کوئی جو میں نے دیکھا ہے کہ بچے اردو پوئمز اور انگلش پوئمز لکھنا پسند کرتے ہیں ٹو ایکسپریس دیئر فیلنگس، ٹو ایکسپریس دیئر تھاٹس. تو دس از دا بیسٹ وے ٹو یوز یور پازیٹیو انرجی ان فارم آف دیز ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے، اس کے بعد بہت سارے بچے جو ہوتے ہیں جیسے کوئی سنگنگ میں اچھا ہے، کوئی نعت میں اچھا ہے، کوئی بہت اچھی قرات کرتا ہے. تو اگر آپ کے اندر ایسے بھی کوئی شوق ہیں تو ان کو بھی آپ لے کے ساتھ ساتھ چلیں. ٹھیک ہے، سو یہ جو آپ کی کریٹیوٹی ہے یا آپ کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی بھی ٹیلنٹ ہے، کچھ بچے اسپورٹس میں بہت اچھے ہوتے ہیں تو یو مسٹ ٹیک پارٹ ان اسپورٹس ایکٹیویٹیز ان یور اسکولس. اگر آپ اسکول میں جیسے آج کل بند ہیں اسکول ایکٹیویٹیز، جو اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں وہ بند ہیں، نہیں ہو رہی ہیں، لیکن جب اسکول اوپن ہوں آپ اس کو کر سکتے ہیں. گیمز کی بات کرنی تو آپ گیمز کو جو انڈور گیمز ہوتی ہیں آپ اس میں اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم بھی اسپینڈ کر سکتے ہیں.
تو آپ کا تھوڑا مائنڈ جو ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے. تو یہ ساری جو ایکٹیویٹیز جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے, جن کے بارے میں بات کر رہی ہوں, یہ ساری آپ کو ہیلپ فل ہوتی ہیں آپ کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے, آپ کی سیلف گرومنگ کے لیے, اور آپ کا جو مائنڈ ہوتا ہے اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے. تو یہ جو ایج جس کی میں نے بات کی, اگر اس میں آپ اپنے ٹیلنٹ کو لے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جب آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں پہنچتے ہیں تو آپ ماسٹر ہو چکے ہوتے ہیں, آپ اپنی اس ٹیلنٹ کے اندر ایکسل حاصل کر چکے ہوتے ہیں. اور اگر ان کیس اگر آپ کو اپنی اسٹڈی جیسے جو ایک ٹریڈیشنل ہمارا ایک اسٹڈی کا سسٹم ہے یا ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں آپ نہیں لینا چاہتے تو آپ اپنے کسی ایک شوق کو لے کے اپنا پروفیشن بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سو دس از اپ ٹو یو کہ ہاؤ یو پیپل آر گوئنگ ٹو یوز یور کریٹیوٹی ان پازیٹیو مینر. ٹھیک ہے, سو آپ اپنی ان پازیٹیوٹی کو ساتھ لے کے چلیں, اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنائیں. سو دس ول ڈیفینیٹلی ہیلپ یو ان یور فیوچر. So let's start our today's lecture, which is lecture number 16, and we are going to discuss today we will discuss inshallah 2 topics. The first one is Liaquat Ali Khan and the second one is objective resolution. Both are connected, so that's why I decided to make you understand these 2 concepts together. The number one, Liaquat Ali Khan's role. We are going to discuss لیاقت علی خان رولز. ہم نے لیاقت علی خان کا رول ڈسکس کرنا ہے اینڈ ان کی اچیومنٹس کو ڈسکس کرنا ہے ایز اے فرسٹ پرائم منسٹر. مینس وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس لیاقت علی خانز رول اینڈ ہز اچیومنٹس ایز فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے ان کا کیا کردار ہے اور ان کی کیا خدمات ہیں. مینس ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے. جیسے ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں وی ہیو ڈسکس قائد اعظم رول ایز اے فرسٹ گورنر جنرل, تو اسی طرح ہم لیاقت علی خان کو بھی ان کے کردار کو بھی ایکسپلور کریں گے. ٹھیک ہے, سو وہی پوائنٹس جیسے میں نے ہمیشہ سے اپنے لانگ کوسچنس میں لکھتی ہوں اور میں نے بورڈ پہ پوائنٹس لکھ دیے ہیں انگلش ورژن کے لیے بھی اور اردو ورژن کے لیے بھی. یہ کچھ ہیڈنگز ہیں جو آپ کا جو ٹیکسٹ ہے اس میں سے میں پوائنٹس نکال کے بنا کے تو یہاں پر میں نے لکھے ہیں. آپ اس کو نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں یا اپنی بک کے اندر ان کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, ان ورڈس کو یا ان ورڈس کو ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو سائڈ بائی سائڈ ساتھ جو ہے وہ بتاتی بھی رہوں گی. سو سب سے پہلے جو ایک ہمارا ٹریڈیشنل وے ہے ٹو اسٹارٹ آر لانگ کوسچن, دس از کہ وی ہیو ٹو گیو انٹروڈکشن. سو وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ ود دا انٹروڈکشن. تو لیاقت علی خان کون تھے, ان کا انٹروڈکشن دینا ہے, ان کی تھوڑی سی ارلی لائف کے بارے میں آپ بتائیں گے, کیونکہ یہ آپ کی بک میں موجود نہیں ہے یہ والی بات, بٹ اس کو آپ تھوڑا سا میرا لیکچر سن کے اس کو کہیں نوٹ ڈاؤن کر لیں ان پوائنٹس کو, اور اس کے بعد ان کو سینٹینسز کی شکل دے دیں. ٹھیک ہے, سو یو ہیو ٹو رائٹ ایٹ لیسٹ 1 پیراگراف فار دا انٹروڈکشن آف لیاقت علی خان. ٹھیک ہے, سب سے پہلی بات یہ کہ ہو واز لیاقت علی خان. ٹھیک ہے, تو لیاقت علی خان کون تھے. لیاقت علی خان واز اے لیڈر اینڈ ہی واز فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان. یہ بات لکھیں گے. اور یہ پیدا کہاں ہوئے تھے. ہی واز بورن ایٹ کرنال. یہ ایک ٹاؤن تھا ایسٹ پنجاب میں, مشرقی پنجاب کے اندر ایک قصبہ تھا جہاں پہ یہ پیدا ہوئے تھے. اینڈ ہی واز بورن ان 1896. سو آئی ایم رائٹنگ اوور ہیئر 1896 میں یہ پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اور پیدا ہوئے تھے کرنال, ایک قصبہ ہے جو کہ ایسٹ پنجاب میں ہے. ٹھیک ہے, اینڈ ہی ڈیڈ ہز گریجویشن فرام MAO کالج محمدن. اور جو میں نے اس MAO کالج کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ کالج جو تھا یہ علی گڑھ جب ہم تحریک کر رہے تھے اس کے اندر ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا. ٹھیک ہے, اور یہ وہاں پر انہوں نے اپنی جو گریجویشن تھی وہ وہاں سے کی تھی. اس کے بعد یہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے انہوں نے اپنی جو ہائر ایجوکیشن تھی وہ کی, جس میں انہوں نے لاء جو ہے اس کو اسٹڈی کیا تھا. اینڈ دین لیٹر آن ہی جوائنڈ آل انڈیا مسلم لیگ ان 1923. مین دس از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ہز ارلی لائف, کہ وہ کہاں پیدا ہوئے. پھر ہم نے بتایا کہ وہ کرنال میں پیدا ہوئے تھے, 1896 میں وہ پیدا ہوئے تھے. یہ ایک مشرقی پنجاب میں ایک قصبے کا نام ہے جہاں وہ پیدا ہوئے تھے. انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی محمدن جو اورینٹل کالج تھا ادھر سے, علی گڑھ سے, اور اس کے بعد وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی جس میں انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی. اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ جو سیاسی جماعت تھی مسلمانوں کی اس کو انہوں نے اس میں شمولیت اختیار کر لی. اور یہ بات ہے 1923 کی, 1923 کی. اور جلد ہی مینز ان کی ایفرٹس اتنی تھی, ان کی جو کنٹریبیوشن اتنی تھی اس سیاسی جماعت میں کہ جلدی ہی وہ بہت جلد ہی واز دا موسٹ کہہ لیں کہ ہی واز الیکٹڈ جنرل سیکرٹری آف آل انڈیا مسلم لیگ ان 1936.
1946 ان کچھ عرصے بعد ہی وہ جنرل سیکرٹری بن گئے اس سیاسی جماعت کے. جب کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے تو اس میں لوگوں کو سرٹن ٹاسک اسائن کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں ٹو رن دیٹ پولیٹیکل پارٹی, ٹھیک ہے, اس سیاسی جماعت کو چلانے کے لیے بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو ان کو بھی ذمہ داری دی گئی تھی اور یہ جنرل سیکرٹری جو تھے وہ بنائے گئے تھے. اچھا, کچھ ہی عرصے میں مینس چونکہ ان کی پارٹیسپیشن بہت زیادہ تھی, یہ بہت زیادہ ایکٹیو تھے اور بڑھ چڑھ کے آل انڈیا مسلم لیگ کی جو بھی ایکٹیویٹیز تھیں ان میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے. تو جلد ہی جو قائد اعظم ہیں ان کے بالکل یہ کہتے ہیں نا کہ رائٹ ہینڈ بن گئے تھے, کہ بالکل ان کے بہت ہی ٹرسٹڈ فرینڈ بن گئے تھے, یہ ٹرسٹڈ پرسن بن گئے تھے جن پہ قائد اعظم جو ہیں وہ ٹرسٹ کر سکتے تھے, ٹھیک ہے. اور 15 اگست 1947 کو ہی بیکیم دا فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان. تو لیاقت علی خان جو ہیں وہ پہلے پاکستان کے وزیر اعظم بنے کب, 15 اگست 1947 کو. دس از ہاؤ یو کین رائٹ دا انٹروڈکشن آف لیاقت علی خان, ٹھیک ہے. یہ جو کوسچن ہے اس کا آپ لکھیں گے. اچھا, اس کو کرنے کے بعد یعنی تعارف لکھنے کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں اگلی ہیڈنگ کی جو ہماری بک کے اندر ہے. اس میں ایک لمبا چوڑا پیراگراف لکھا ہوا ہے اور میں نے اس لمبے چوڑے پیراگراف کی بجائے میں نے کوشش کی ہے کہ میں اسی پیراگراف میں سے کچھ ہیڈنگز اور امپورٹنٹ پوائنٹس نکال کے آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے, ٹھیک ہے, اور آپ کے لیے کوسچنس کی ہیڈنگ بنانا آسان ہو, ٹھیک ہے. جیسے پہلی ہیڈنگ میں نے بنائی ہے ٹو اسٹاپ ہیومن بلڈ شیڈ. اب ہوا کیا تھا, جیسے ہم لوگوں نے قائد اعظم کا جب کردار ڈسکس کر رہے تھے اور ہم ابتدائی مشکلات ڈسکس کر رہے تھے جو ارلی پرابلمس تھیں, اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. وہ مسئلہ کیا تھا, مائیگریشن کا, کہ جو سیٹلمنٹ آف مائیگرنٹس تھی یعنی کہ مہاجرین کی آبادکاری تھی یا جو لوگ ہجرت کر کے مینس انڈیا کے علاقوں سے ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے, ان کے درمیان کیا مسائل تھے, ٹھیک ہے. میں نے بتایا تھا کہ ہندو مسلم جو رائٹس تھے یعنی فسادات جو تھے وہ شروع ہو چکے تھے اور بہت زیادہ خون بہایا جا رہا تھا مسلمانوں کا, اور ہندو اور سکھ مل چکے تھے آپس میں. تو یہ جو بات تھی نا, یہ اس کو بڑا کرٹیکلی دیکھ رہے تھے لیاقت علی خان, اور انہوں نے اس کو روکنے کے لیے انڈین جو پرائم منسٹر اس وقت تھے ان کے ساتھ پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور لوگوں سے یہ اپیل کی ٹو ریفرین فرام دا ہیٹفل ایکٹیویٹیز آف ہیومن بلڈ شیڈ, کہ وہ یہ جو انسانی خون بہاؤ ہے اس کی جو یہ نفرت انگیز سرگرمیاں ہیں, قتل کر دینا, مار دینا, نقصان پہنچا دینا, ان تمام ایکٹیویٹیز سے وہ دور رہیں, ٹھیک ہے. سو یہ بہت بڑا امپورٹنٹ ایشو تھا جو کہ زیادہ تر دیکھنے میں آ رہا تھا پنجاب میں, ٹھیک ہے. پنجاب ایک بہت بڑا پروونس تھا, میں نے پہلے بھی آپ کو اپنے لیکچرز میں بتایا. سو ہی ریکویسٹڈ یا ہی اپیلڈ ٹو دا پیپل ٹو ریفرین فرام دا ہیٹفل ایکٹیویٹیز آف ہیومن بلڈ شیڈ. اچھا, اس کے بعد یہ انہوں نے پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ جو بارڈر ایریاز تھے وہاں پہ دورہ بھی کیا, ان لوگوں کو اپیل کی کہ آپ ان طرح کی سرگرمیوں سے دور رہیں کیونکہ تقسیم کا عمل ہو چکا ہے, تو اب آپ لوگ محفوظ طریقے سے اپنی جو بھی ہجرت ہے اس کو مکمل کر لیں اور علاقوں میں جو شفٹنگ کا مسئلہ چل رہا تھا اس کو سالو کر لیں اور اس جو خون بہانے والی حرکت ہے اس سے دور رہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ جی ہم چیئرمین مہاجر کونسل, میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی جب ہم ارلی پرابلمز ڈسکس کر رہے تھے تو ہم نے ڈسکس یہ کیا تھا کہ جو سیٹلمنٹ آف مائیگرنٹس تھی, مہاجرین کی آبادکاری, وہ ایک بہت بڑا ایشو تھا. اٹ واز ناٹ ایزی ٹاسک فار دا پاکستانی گورنمنٹ ٹو اکوموڈیٹ سچ اے میس لیول پاپولیشن, اتنی زیادہ جو آبادی ہے اس کو کس طریقے سے وہ اکوموڈیٹ کریں, کیونکہ آن دا ڈیلی بیسس جو مائیگرنٹس تھے دے ور کمنگ فرام انڈیا ٹو پاکستان. سو اٹ واز ناٹ ایزی فار دا گورنمنٹ ٹو اکوموڈیٹ سچ اے بگ پاپولیشن, کیونکہ صرف انہیں آباد نہیں کرنا تھا بلکہ ان کو پراپر جابز دینی تھی, ان کو جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہوتی ہیں وہ بھی پرووائڈ کرنی تھی, ٹھیک ہے. تو قائد اعظم نے کیا کیا کہ قائد اعظم نے ان کو پروونس پنجاب کے اندر ان کو اپوائنٹ کیا ایز اے چیئرمین پنجاب مہاجر کونسل, یعنی کہ جو مہاجرین جو لوگ ہجرت کر کے آ رہے تھے ان کی کونسل تھی, اس کا چیئرمین ان کو سلیکٹ کیا, اور یہ پنجاب کے اندر مینس کہ وہ پنجاب مہاجر کونسل کے چیئرمین سلیکٹ ہوئے, اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ان لک آفٹر کرنا کہ جتنی بھی وہاں پہ مہاجرین آ رہے ہیں کیا ان کو پراپر میڈیکیشن, پراپر فوڈ, پراپر جو اکوموڈیشن ہے وہ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. ان تمام ایکٹیویٹیز کو لک آفٹر کرنا واز دا رسپانسبلٹی آف لیاقت علی خان.
سو اگر میں اس کو یوں کہوں کہ دا ریفیوجیز ور پورنگ into the Punjab in a large number that it was not an easy task to accommodate them. So قائد اعظم کی ڈائریکشن پہ he as a chairman Punjab Mahajir Council monitored the work of. So what was his duty? His duty was to monitor the work of rehabilitation of refugees and providing them with the necessities of life, کہ وہ جو زندگی کی بنیادی ضروریات ہیں وہ فراہم کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھنا کہ وہ مہاجرین ہیں ان کو کیسے آباد کرنا ہے، پھر سے ان کو دوبارہ ان کی زندگیاں کیسے بحال کرنی ہیں. یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی ایز اے چیئرمین پنجاب مہاجر کونسل لیاقت علی خان کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں یہ آپ کا جو پیراگراف ہے اس میں سے میں نے 2 ہیڈنگز بنا دی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہیلپ اینڈ گائیڈڈ. یہ جو پوائنٹ ہے اگر اس پہ ہم بات کریں مدد اور رہنمائی، آپ اس کو کچھ اور پوائنٹ بھی اس کا رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ابتدائی مشکلات میں رہنمائی یا فیصلہ کرنے کا حق. ہوا کیا تھا کہ قائد اعظم جو تھے وہ ایز اے گورنر جنرل ہیلپ کیا کرتے تھے، گائیڈ کیا کرتے تھے، اور ڈیفینیٹلی جو لیاقت علی خان ہیں وہ بھی ان میٹرز کو ڈسکس کیا کرتے تھے قائد اعظم کے ساتھ. سو بوتھ یوز ٹو ڈسکس دا میٹرز آف اسٹیٹ with each other. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ وہ کوئی اچھی جو پازیٹیو یا امپیکٹفل اسٹریٹجی تھی وہ لے کے آتے تھے اور اس کو پھر امپلیمنٹ کرتے تھے. اب ہوا کیا تھا کہ بہت زیادہ ایشوز آ رہے تھے نیشن کو، جیسے آ رہا تھا سیٹنگ اپ این افیکٹو گورنمنٹ یا افیکٹو ایڈمنسٹریٹو سسٹم، جو انتظامی ڈھانچے کی تشکیل تھی، یا ریسٹوریشن آف اکنامک لائف تھی، معاشی زندگی کی بحالی تھی، پریپریشن آف بجٹ تھا کہ ملک کا بجٹ کیسا ہوگا. ٹھیک ہے. کتنے پیسے ہمیں چاہیے، کتنے اخراجات ہوں گے ہمارے، کتنی آمدنی ہوگی، بجٹ کی تیاری. پھر جو کشمیر کی جنگ، جیسے ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ انڈین آرمی نے کیا کیا تھا، آکوپائی کر لیا تھا کشمیر کو. سو یہ جو کشمیر کی جنگ تھی اس کے یہ ایشو تھے. ٹھیک ہے. اور داخلی انتشار پہ کنٹرول مینس کہ جو کنٹرولنگ انٹرنل ڈسرپشن یا جو باہر سے آنے والے راستے تھے پاکستان میں، اس کے اوپر ان راستوں میں جو انتشار تھا، مین جو ڈسرپشن تھی، جو کہ کہہ لیں انٹرپشن کہہ لیں اس کو، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب تھی، پیس نہیں تھا. ٹھیک ہے. وہاں کے حالات جو خراب تھے اس کو کنٹرول کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ ڈیفینس اگینسٹ انڈین کانسپرائسز، اور انڈیا جو بھارت جو چالیں اس وقت چل رہا تھا اس کے خلاف دفاع کرنا. دیز آل ور دا پرابلمس فیسڈ بائی پاکستان. ٹھیک ہے. سو قائد اعظم کیا کرتے تھے، ہی یوز ٹو گائیڈ اینڈ ہیلپ لیاقت علی خان، بٹ جو اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی تھی، مینس کہ جو ڈیسیژن لیے جاتے تھے، مینس یہ دونوں ایک دوسرے کو ہیلپ اور گائیڈ کرتے تھے، اور جب کوئی ڈیسیژن لیا جاتا تھا اس ڈیسیژن کی جو امپلیمنٹیشن تھی اس کی رسپانسبلٹی آتی تھی لیاقت علی خان پہ. مینس کہ جتنے ہی مسائل میں نے ڈسکس کیے ہیں، چاہے وہ کشمیر کی جنگ کا مسئلہ ہو، بجٹ کی تیاری ہو، معاشی ترقی ہو، یا پھر وہ کہہ سکتے ہیں کہ انتظامی ڈھانچے کی تشکیل ہو، بھارت کی سازشوں کے خلاف دفاع ہو، یہ تمام مسائل جو تھے ان کے اوپر کوئی ڈیسیژن آتا تھا، کوئی فیصلہ آتا تھا، تو اس فیصلے پہ عمل درآمد کرانے کی ذمہ داری جو تھی وہ لیاقت علی خان کی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اکنامک گروتھ کی. اکنامک گروتھ جو ہے معاشی ترقی. اب ہم نے ابتدائی مشکلات اگر آپ پوائنٹ تھوڑا سا ریلیٹ کریں تو ہم نے اس میں یہ دیکھا تھا کہ پاکستان جو تھا وہ بہت زیادہ کوئی اسٹرانگ کنٹری کے طور پہ نہیں ایمرج ہوا تھا، مینز وہ کوئی ایک بہت مضبوط ملک کے طور پہ نہیں بنا تھا، بلکہ انڈینز ہندوؤں کی اور برٹش کی میوچل کانسپرائسز تھیں، سازشیں تھیں، جس کی وجہ سے پاکستان ویک رہ گیا اور اس کو ویک کیا گیا تاکہ پاکستان جو ہے وہ جلد سے جلد نا دوبارہ سے مجبور ہو جائے کہ جی ہمیں انڈیا کا حصہ بنا لو، بٹ ایسا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو قائد اعظم جو لیاقت علی خان تھے انہوں نے یہ کیا کیا کہ پاکستان کے اندر معاشی ترقی کے لیے انہوں نے بہت سارے فیصلے کیے. ٹھیک ہے. اور ان کی کوشش تھی کہ وہ ایسی افیکٹو اکنامک پالیسیز بنائیں جو کہ پاکستان کی فیور میں ہوں. جیسے کہ اگر میں بات کروں تو انہوں نے بہت ہی زیادہ انامرس اسٹرگل کی فار دا اکنامک گروتھ آف پاکستان، اور لوگوں کو انہوں نے یہ ترغیب دی. ہی پرسویڈڈ پیپل یا ہی کنونسڈ پیپل
ٹو یوز لوکل پروڈکٹس، یعنی کہ جو پاکستان کی بنی پروڈکٹس ہیں ان کو استعمال کرنے کی ترغیب دی، ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنی ملک کی پروڈکٹس استعمال کریں گے تو اس سے فائدہ ہمارے ملک کی صنعتوں یا ہماری ملک کی انڈسٹریز کو ہوگا. اس کے علاوہ انہوں نے جاپان سے مشینری منگوائی تاکہ یہاں پہ انڈسٹریز لگ سکیں. اس کے علاوہ انہوں نے ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان کے اندر بنائی، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر انہوں نے پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن جو ہے وہ بنائی. اچھا، یہ جو ڈیٹیل میں آپ کو بتا رہی ہوں دس از ناٹ دا پارٹ آف یور بک، بٹ آپ اسے سن کے ایڈ کر سکتے ہیں ٹو میک یور کوسچن، ٹو میک یور آنسر امپیکٹفل. کہ انہوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلی بات انہوں نے کی کہ ہی انامرس اسٹرگل کی فار اکنامک گروتھ آف پاکستان. دوسرے نمبر پہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے لوگوں کو پرسویڈ کیا، قائل کیا، کنونس کیا، ترغیب دی بیسیکلی کہ آپ لوکل پروڈکٹس جو ہیں وہ استعمال کریں، یعنی پاکستان کی بنی ہوئی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کو آپ استعمال کریں. اس سے پاکستان کی انڈسٹریز کو فائدہ ہوگا. جب آپ اپنے ملک کی بنائی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو آپ کے ملک کی صنعتوں کو فائدہ ہوتا ہے، جو کہ الٹیمیٹلی آپ کے ملک کی اکانومی کو فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم کسی اور ملک کی پروڈکٹ استعمال کریں گے تو ڈیفینیٹلی پیسہ تو ان کے پاس جائے گا، ان کی اکانومی کو فائدہ ہوگا. تو سر سید احمد خان نے لوگوں کو قائل کیا کہ وہ اپنے ملک کی جو پروڈکٹس ہیں وہ استعمال کریں، ٹھیک ہے. اور یہ وہ ٹائم تھا جب قائد اعظم جو تھے ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور جو نیشن تھی وہ تھوڑی سا ڈس ہارٹ بھی تھی، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف جو انڈین لیڈرشپ تھی یا ہندوز لیڈرشپ تھی، دے ور میکنگ یا دے ور ہیچنگ کانسپرائسیز اگینسٹ پاکستان's پروگریس. وہ پاکستان کی ترقی کے خلاف سازشیں بنا رہے تھے. ان ساری باتوں کو، اس سارے سینیریو کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے لیاقت علی خان نے اکنامک گروتھ جو تھی پاکستان کی اس پہ بہت زیادہ فوکس کیا کہ اگر پاکستان فائنینشلی اسٹرانگ ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی اسے کوئی طاقت جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس آبجیکٹیو ریزولوشن. یہ میں نے ابھی ذکر بھی کیا تھا سٹارٹ پہ لیکچر کے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے، کہ ہمارا ٹاپک 2 ہے جو کہ آج ہم اپنے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. دس از آبجیکٹیو ریزولوشن. جی سو ہم آبجیکٹیو ریزولوشن کی بات کرتے ہیں. قرارداد مقاصد. تو یہ قرارداد مقاصد کیا تھی اس کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے، لیکن میں بتا دوں کہ یہ قرارداد مقاصد ایکچوئل میں تھا کیا، اس کا پرپز کیا تھا. لیاقت علی خان نے بطور وزیر اعظم، فرسٹ پرائم منسٹر، انہوں نے، چونکہ پاکستان میں ہم نے پہلے بات کی تھی کہ آئین موجود نہیں تھا، قوانین موجود نہیں تھے، آئین کی تیاری کا عمل سٹارٹ ہو چکا تھا. 1949 میں ہم آ چکے ہیں، ٹھیک ہے، 2 سال گزر چکے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے. تو قرارداد مقاصد یہ ایسے پوائنٹس تھے جنہوں نے ہیلپ کیا ٹو فارمولیٹ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. یہ وہ پوائنٹس تھے جو لیاقت علی خان نے پریزنٹ کیے کہ ان پوائنٹس کی، کیونکہ پاکستان واز اسٹیبلش ان دا نیم آف اسلام، سو اس آبجیکٹیو ریزولوشن میں، اس قرارداد مقاصد کے اندر وہ تمام اسلامک پوائنٹس کو ڈسکس کیا گیا تھا. اور یہ کہا گیا تھا کہ ہم جو اپنے قوانین بنائیں گے پاکستان کی ریاست کو چلانے کے لیے، وہ قوانین اس قرارداد مقاصد کی روشنی میں بنائے جائیں گے، کیونکہ اس کے اندر وہ تمام اسلامک پہلو جو ہیں وہ شامل کیے گئے تھے. تو یہ جو تھی، یہ 1949 میں جو ہماری اس وقت کی آئین ساز اسمبلی تھی اس سے منظور کروائی. نئے آئین کی تیاری کے سلسلے میں بنیادی اصولوں کی کمیٹی بھی بنی تھی. یہ بنیادی اصولوں کی کمیٹی جو تھی اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ اس قرارداد مقاصد کی روشنی میں جو پاکستان کا آئین ہے اس کو ترتیب دیا جا سکے یا اس کو تشکیل دیا جا سکے، ٹھیک ہے. سو ابھی ہم اس کو انشاءاللہ اپنے جو لیکچر ہے سیکنڈ ہاف میں ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. دین ہمارے پاس جو ٹاپ ہیڈنگ ہے، نیکسٹ ہیڈنگ، دیٹ از وزٹ ٹو امریکہ، وزٹ ٹو یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ، دورہ امریکہ. لیاقت علی خان was the first prime minister or was the first person who introduced جی لیاقت علی خان was the first person who introduced پاکستان to the America. امریکہ میں جا کے he visited United States of America، اور امریکہ جا کے انہوں نے وہاں کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور وہاں کے لیڈرز کو، وہاں کے لوگوں کو he explained the purpose of establishment of پاکستان، ٹھیک ہے. اور پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا، موقف تھا، وہ پوری دنیا کے سامنے اس دورہ امریکہ میں انہوں نے رکھا تھا، ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو امریکن لیڈرشپ تھی اس کو قائل کیا کہ پاکستان چونکہ ایک ایمرجنگ نیو اسٹیٹ ہے، ایک نئی نیولی بورن اسٹیٹ ہے، نیا ملک بنا ہے، تو اسے اس کے ڈیفنس کے لیے بہت زیادہ ایڈ کی بھی ضرورت ہوگی اور اسسٹنس کی بھی ضرورت ہوگی. اور جو امریکہ کی نیشن تھی اور وہاں کے لیڈرشپ تھے، they were agreed to assist Pakistan for their
ڈیفینس. تو یہ بڑا ایک سکسیزفل دورہ مانا جاتا ہے لیاقت علی خان کا کہ ہی وزٹڈ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ وہاں پہ انہوں نے ایکسپلین کیا اپنا جو موقف تھا پاکستان بننے کا, جو ایک پرپس تھا کہ پاکستان کیوں قائم کیا گیا یا تقسیم کیوں ہوا بر صغیر. تو وہ انہوں نے پوائنٹس کلیئر کیے وہاں کی نیشن کے سامنے, وہاں کے لوگوں کے سامنے, اور فائنلی وہاں کی جو نیشن تھی یا وہاں کی لیڈرشپ قیادت اس بات پہ ایگری ہو گئی کہ وہ پاکستان کی جو دفاعی ضروریات ہیں, ڈیفینس نیڈز ہیں, ان کو پورا کرے گی. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے خارجہ پالیسی یعنی فارن پالیسی. اگر آپ تھوڑا سا ریکال کریں میرا پریویس لیکچر, تو آئی ہیو ٹولڈ یو اباؤٹ دا فارن پالیسی کہ واٹ دا فارن پالیسی از. سو فارن پالیسی کیا ہوتی ہے؟ فارن پالیسی میں پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ یہ ایک ایسی پالیسی بنائی جاتی ہے جب ہم دوسرے ملکوں کے ساتھ, ایک ملک دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات استوار کرتا ہے, ان کو قائم رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور کس مقصد کے لیے؟ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ باہمی فائدہ. ٹھیک ہے. باہمی مفادات ان کا مقصد ہوتا ہے. ان باہمی مفادات کے حصول کے لیے جب ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے تو اس سلسلے میں جو پالیسی بنائی جاتی ہے, ان اصولوں ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پالیسی ترتیب دی جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں خارجہ پالیسی. تو قائد اعظم نے اپنے دور میں تو خارجہ پالیسی جو ہے وہ شروع کر دی تھی. انہوں نے ہمسایہ ممالک کے ساتھ, جو اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ استوار کیے تھے. لیاقت علی خان نے بھی ہی آلسو ایمفیسائز دا امپورٹنس آف فارن پالیسی, اور انہوں نے بھی بہت زیادہ اس پہ زور دیا تھا, کیونکہ ہماری جو فارن پالیسی ہے اگر میں اس کا اٹ سیلف اس کا اگر آبجیکٹیو دیکھوں تو اس کا آبجیکٹیو ہی یہ ہے کہ ٹو اسٹیبلش ریلیشن ود ادر کنٹریز. ٹھیک ہے. اور پلیزنٹ ریلیشن شپس بنانے. ٹھیک ہے. اسپیشلی اسلامک کنٹریز کے ساتھ, کیونکہ اسلامک کنٹریز کے ساتھ ہمارا جو ریلیشن ہے وہ بڑا اسٹرانگ بیسس پہ ہے کیونکہ ریلیجن سیم ہے. ٹھیک ہے. سو پھر شاہ ایران جو اس وقت کے تھے, شاہ ایران نے پاکستان کا دورہ کیا تو دے بوتھ دا لیڈرز, انہوں نے کہا کہ ہم جوائنٹ پالیسیز بنائیں گے فار دا بینیفٹس آف پاکستان اینڈ ایز ویل ایز فار ایران. کے پاکستان اور ایران کے لیے مشترکہ پالیسیز کا اعلان کیا گیا جب شاہ ایران پاکستان دورے پہ آئے. تو ان دونوں نے, یہاں کے لیڈر نے یعنی کہ لیاقت علی خان نے اور شاہ ایران نے مشترکہ پالیسی اختیار کرنے کے لیے مذاکرات کیے جو کہ کامیاب رہے. پھر 1951 کے مڈل میں, یہ 1951 کی بات ہے, بھارتی فوجیں پاکستانی سرحد پہ جمع ہونا شروع ہو گئیں. یہ مقصد صرف یہ تھا کیونکہ دیکھو قائد اعظم کی ڈیتھ ہو چکی تھی, سارے ملک کی جو باغ دوڑ تھی وہ اس وقت لیاقت علی خان کے ہاتھ میں تھی, اور باقی جو ٹرو لیڈرشپ تھی ان کی بھی وفات ہو گئی تھی, وہ بھی ذات نہیں رہے تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے پاکستان بنانے میں تو بہت محنت کی لیکن پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکے. تو انڈینز جو تھے, میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ سازشیں کر رہے تھے, تو انہی سازشوں کے نتیجے میں انہوں نے کیا کیا, اپنی فوجیں جو ہیں وہ سرحدوں پہ, بارڈر ایریاز پہ جمع کرنا شروع کر دی. تو پاکستان کے اندر جو لوگ تھے ان کے اندر ایک انسرٹینٹی آ گئی, بے چینی آ گئی کہ اب کیا ہوگا, مینس کہیں یہ ہم پہ حملہ کر دیں گے تو کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم حملے کا جواب دے سکیں گے. تو جو لیاقت علی خان تھے انہوں نے بہت ہی زیادہ حوصلہ بلند کیا پاکستان کے لوگوں کا, ان کو بتایا کہ وقت کی ضرورت کیا ہے, ہمیں مل کے کام کرنا ہے. تو یہ خارجہ پالیسی سے نیکسٹ جو ہمارا پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ قوم کا حوصلہ بلند کرنا, ریز دا موریل آف دا نیشن. کیونکہ قائد اعظم کی ڈیتھ کے بعد اور یہ جو سچویشن کریٹ ہوئی 1951 میں, اس سے جو نیشن تھی ان کا موریل ڈاؤن تھا, حوصلے پست ہو گئے تھے. اور لیاقت علی خان نے سوچا کہ اٹ از نیسیسری ٹو سالو دس میٹر, کہ گورنمنٹ لیول پہ اس میٹر کو ریزالو کیا جائے. اینی ہاؤ انہوں نے قوم کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے قوم کو اس ایشو سے, وہ کہتے ہیں نا, ٹو میک دیم اویئر, انہوں نے ٹور کیے پورے ملک میں اور لوگوں سے بات کی, لوگوں کو سمجھایا اور لوگوں کے حوصلے جو ہیں وہ بلند کیے. یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ کوشچن ختم ہوتا ہے. لاسٹ جو ہماری ہیڈنگز ہیں وہ وفات ہے کہ ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی. لیاقت علی خان جو تھے, آپ میں سے بہت سارے بچوں کو پتہ بھی ہوگا کہ لیاقت علی خان جو ہیں ان کو کسی نے گولی مار دی تھی وائل ہی واز ایڈریسنگ ان راولپنڈی. وہ ایک سیشن کے ساتھ, ایک لوگوں کے جلسے کے ساتھ خطاب کر رہے تھے راولپنڈی میں, اور راولپنڈی میں ایک باغ ہے جہاں پہ وہ خطاب کر رہے تھے, اور ابھی وہ جلسے کے لیے انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا
تو کوئی گارڈ تھا جس نے ان کو گولی مار دی. اور انفارچونیٹلی اس قتل کا کوئی بھی انویسٹیگیشن نہیں پراپر وے میں ہو سکی کیونکہ وہ جو گارڈ تھا اس کو بھی موقع پہ مار دیا گیا, اور اس طرح سے یہ جو مسٹری ہے یہ ابھی تک انسالوڈ ہے. اینی ہاؤ لیاقت علی خان جو تھے ہی واز ایڈریسنگ ٹو دا سیشن اور ایٹ راولپنڈی, اور گولی مار دی گئی, ان کو شہید کر دیا گیا. ہی واز اسیسینیٹڈ. اور یہ وہ ٹائم تھا کہ جب پاکستان کا وزیر اعظم اتنے بڑے عہدے والا جو شخص تھا اس کو گولی مار کے کسی نے شہید کر دیا, بٹ ہی واز دا ٹرو لیڈر. تو ان کی جو زبان تھی مرتے وقت ان کے آخری الفاظ یہی تھے, یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. مینس کہ وہ مرتے وقت بھی ان کو یہ پریشانی تھی کہ پاکستان کی کون حفاظت کرے گا, پاکستان کو کون لے کے چلے گا. سو ڈیفینیٹلی انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ پاکستان کی حفاظت فرما. اور وہ جو باغ تھا اس کا نام کمپنی باغ تھا. ڈیڈ کمپنی باغ واز ریپلیسڈ ود دا نیم آف لیاقت باغ, اور اس باغ کو لیاقت باغ کے نام سے موسوم کر دیا گیا. مینز اس کے باغ کا نام لیاقت باغ رکھ دیا گیا. آپ کو MCQ بھی آ سکتا ہے کہ کمپنی باغ جو ہے اس کا نیا نام کیا ہے, تو آپ بتا سکتے ہیں لیاقت باغ. اور ان کی ڈیتھ کے بعد یا لیاقت علی خان کی ان تمام ایفرٹس کے بعد, جیسے انہوں نے قوم کا حوصلہ بلند کیا, جو خارجہ پالیسی کی بات ہے, قرارداد مقاصد ہے, چیئرمین مہاجر کونسل, یہ وہ تمام ایفرٹس تھیں. اینڈ ڈیو ٹو دیز ایفرٹس ہی گاٹ دا ٹائٹل آف قائد ملت. ان کو قائد ملت کا جو ہے وہ خطاب دیا گیا. ٹھیک ہے, سو یہ خطاب نیشن نے دیا تھا ان کو جسٹ بیکاز آف ہز سپرب لیڈرشپ اسکلز. ٹھیک ہے, تو ان کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے قائد ملت. اور ان کو کہاں پہ دفن کیا گیا ہے؟ انہیں کراچی میں ہی دفن کیا گیا ہے, قائد اعظم کے بالکل احاطے میں. مینس جہاں قائد اعظم کا مزار ہے ادھر ہی ان کو دفن کیا گیا ہے. اور یہ ساری بات تھی لیاقت علی خان کا کردار ایز اے فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان. ڈیفینیٹلی انہوں نے بھی نامرس اسٹرگل کی, انہوں نے بھی پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے بہت ہی سپرب جو رول ہے وہ پلے کیا تھا. اور حاصل کلام میں کنکلوژن لاسٹ ہیڈنگ ہے, اس میں آپ صرف یہی بات لکھ دیں گے, سم اپ کر دیں گے ساری بات کو, کہ لیاقت علی خان بھی ایک مخلص لیڈر تھے جو پاکستان کی بھلائی چاہتے تھے, اور انہوں نے اپنی کوششوں سے, اپنی خدمات سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ واقعی ایک اچھے لیڈر تھے. اور قائد اعظم جو ان پہ ٹرسٹ کرتے تھے, اعتماد کرتے تھے, وہ بالکل صحیح تھا. سو یہاں پہ آپ کا جو لیاقت علی خان رول ہے یا ان کی سروسز ہیں, یہاں پر یہ کوسچن ختم ہو جاتا ہے, یہ ٹاپک یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا پیج نمبر 36 پہ ہے اور 37 تک یہ چلتا ہے. جی, تو میں نے شروع میں ہی بھی لیکچر کے بتایا تھا کہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے 2 ٹاپکس, اور ایک تھا ٹاپک لیاقت علی خان رول, اور دوسرا ٹاپک ہے ہمارے پاس آبجیکٹیو ریزولوشن. تو آپ اپنی بکس کھول کے رکھیے, ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آبجیکٹیو ریزولوشن یعنی قرارداد مقاصد. جی, تو آپ لوگوں نے اپنی بکس کھولنی ہیں. ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں ٹاپک 2, دیٹ از آبجیکٹیو ریزولوشن, قرارداد مقاصد. اس کو ہم کرنے جا رہے ہیں. میں نے پہلے آپ کو فرسٹ ہاف میں بتا چکی ہوں لیکچر کے کہ قرارداد مقاصد جو ہے اس کو ہم کریں گے. اور سب سے پہلے وہی جو پیٹرن ہے ہمارا سیٹ پیٹرن کے, ہم سب سے پہلے تعارف کی بات یعنی انٹروڈکشن کی بات کریں گے. تو تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ دیں گے اس ریزولوشن کا. تو 12 مارچ 1949 کو جب اس وقت وزیر اعظم لیاقت علی خان جو تھے, انہوں نے قانون ساز وہ جو اسمبلی تھی ہماری اس کے اندر ایک قرارداد پیش کی تھی, اور ان نکات کی نشاندہی کی گئی جن کو بنیاد بنا کے آپ ملک کا آئین جو ہے وہ بنائیں گے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, اس میں ایکسپلینیشن میں بتایا تھا کہ جو قرارداد مقاصد ہے بیسیکلی یہ وہ اسلامی نکات تھے جن کی روشنی میں مستقبل کا جو آئین تھا وہ تشکیل پانا تھا. یہ قومی اسمبلی نے یہ قرارداد جو تھی وہ متفقہ طور پہ منظور کر لی, اور اس قرارداد کو عرف عام میں قرارداد مقاصد کہا جاتا ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور اس کی امپورٹنس آپ کو ابھی تھوڑے جو کمنگ لیکچرز ہیں ان میں بھی پتہ چلے گا, کیونکہ یہ وہ قرارداد مقاصد ہے جو پاکستان کے تینوں آئین جو کہ ود دا پیسج آف ٹائم بدلے اور بنے, اس کے اندر اس کا کردار کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ انشاءاللہ ہم اپنے کمنگ لیکچرز میں اس کی مزید امپورٹنس کو ایکسپلور کریں گے. ابھی ہم سب سے پہلے اس کے جو مین پوائنٹس ہیں ان کے پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت یعنی ساورنٹی آف اللہ المائٹی.
سب سے پہلی امپورٹنٹ بات یہی ہے مذہب ہمارے میں بھی کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اس قرارداد مقاصد میں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہیں اللہ المائٹی، ہی از دا اونلی اونر آف دس یونیورس اور ماسٹر آف دس یونیورس، اور سارا اقتدار اسی کو حاصل ہے. اور یہ جو اقتدار مسلمانوں کے پاس ہے یا مسلمانوں کو کچھ حکومتی عہدے جو ہیں وہ اسائن کیے گئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں، اور مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اس امانت کو امانت کے طور پہ ہی سمجھیں. ٹھیک ہے، اور یہ اقتدار کو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر عوام کے منتخب نمائندے استعمال کریں گے. مینس کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیارات دیے ہیں، کوئی عہدے دے دیے ہیں ملک کے اندر، ہم ان عہدوں پہ کام کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی محدود جو لمیٹیشنز ہمارے لیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اصول بتائے ہیں، ان کے اندر رہ کے کریں گے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ خود کو آپ بہت کچھ سمجھنا شروع کر دیں. اگر آپ کو ملک کا وزیر اعظم لگا دیا یا ملک کا صدر بنا دیا گیا یا کوئی بہت بڑا عہدہ دے دیا ہے، تو آپ سمجھیں کہ یہ صرف میری وجہ سے ہے اور میرے اندر اتنی قابلیت تھی. ڈیفینیٹلی آپ کی قابلیت تھی، لیکن یہ عہدہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. تو آپ لوگوں کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کو عوام منتخب کرتی ہے، تو جو ذمہ داریاں آپ پہ عائد ہوتی ہیں اس عہدے کی، ان کو آپ بخوبی سر انجام دیں. ٹھیک ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک ہے، جیسے آپ کو میرے پیچھے یہاں پہ نظر بھی آ رہا ہوگا، اسلامک اقدار کی پابندی، فالو دا اسلامک رولز. تو ہمارے ریلیجن کے اندر ہے کہ ہمیں اسلامی اقدار، جو ہماری اسلامک ویلیوز ہیں، جو ہمارے اسلام نے ہمیں اقدار، ہمیں ویلیوز سکھا دی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے، اس کو پروموٹ کرنا ہے. اور جیسے کہ جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، فریڈم ہے، اور معاشرتی انصاف ہے، سوشل جسٹس ہے، ٹھیک ہے، ٹالرنس ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو ہم نے پریکٹس میں لے کے آنا اور ان کو پروموٹ کرنا ہے. جیسے کہ دا پرنسپل آف ڈیموکریسی، freedom, equality, tolerance and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed. کہ جیسے اسلام نے ہمیں سکھا دیے ہیں ویسے ہی ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، ان پہ عمل پیرا ہونا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی اسلامک وے آف لائف، اسلامی طرز زندگی. تو یہ دیکھیں اسلامی طرز زندگی کے ہماری جو بھی لائفز ہیں مسلمز کی وائل لیونگ ان پاکستان، ہماری انڈیویجول لائف ہے یا ہماری کلیکٹیو لائف ہے، انفرادی زندگی ہے صرف میری زندگی ہے، یا اجتماعی زندگی ہے پورے معاشرے میں رہتے ہوئے جو ہم اپنے کردار نبھاتے ہیں، وہ اجتماعی زندگی ہے، اسے ہمیں اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارنا ہے. اور اس کو گزارنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے ایک بہتر اور پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ کی، اور یہ انوائرمنٹ جو ہے فراہم کیا جائے گا. یعنی کہ دا مسلم شیل بی انیبلڈ ٹو آرڈر دیئر لائفز ان دا انڈیویجول اینڈ کلیکٹیو اسفیئرز ان اکارڈنگس ود دا ٹیچنگز اینڈ ریکوائرمنٹس آف اسلام ایز سیٹ آؤٹ ان آر ہولی قرآن اینڈ سنہ. ٹھیک ہے، قرآن و سنت میں جو ہمیں طریقہ بتایا گیا کہ ہم نے اپنی اسلامی زندگی کیسے گزارنی ہے، اس پہ ہم عمل کریں گے اور اس کے لیے ماحول بھی فراہم کیا جائے گا. نیکسٹ ہے جی پروٹیکشن آف مائنورٹیز. جب ہم پاکستان کے بارے میں بات کرتے، تحریک پاکستان کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے پیچھے ایک پرپز یہ بھی تھا ٹو پروٹیکٹ دا رائٹس آف مائنورٹیز. یعنی پروٹیکشن آف دا رائٹس آف مائنورٹیز واز آلسو اے پرپز ٹو اسٹیبلش سیپریٹ ہوم لینڈ فار مسلمس، کہ ان کے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ. اور قائد اعظم نے بارہا یہ کہا تھا کہ ہمارے ملک میں پاکستان کے اندر اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور وہ بھی پاکستانی شہری ہی کہلائیں گے. ٹھیک ہے، اور ان کو بھی تمام حقوق حاصل ہوں گے جو ایک مسلمان شہری کو حاصل ہوں گے. تو اس بھی قرارداد کے اندر یہ بات کی گئی کہ اقلیتوں کو بھرپور تحفظ دیا جائے گا اور ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. اینڈ آل دا مائنورٹیز دے وڈ بی الاؤڈ ٹو پریکٹس دیئر ریلیجیس ٹیچنگس فریلی اینڈ انڈیپینڈنٹلی. ٹھیک ہے، وہ اپنے مذاہب اور عقائد کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں اور اس کے لیے ان کو مکمل جو پروٹیکشن ہے وہ پرووائڈ کی جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو ہیڈنگ آ جاتی ہے وہ ہے جی بنیادی حقوق کی فراہمی، جسے ہم کہتے ہیں پروویژن آف فنڈامنٹل رائٹس. بینگ اے سٹیزن آف اینی کنٹری، آپ اس گورنمنٹ کا اس کنٹری کا جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے ٹو پرووائڈ ایوری بیسک نیڈ ٹو اٹس سٹیزنس. ٹھیک ہے، تو جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، بنیادی حقوق ہیں، وہ دینے چاہیے. اور اس قرارداد مقاصد میں بھی یہ ذکر کیا گیا کہ دیر شیل بی گرانٹیڈ فنڈامنٹل رائٹس
انکلوڈنگ ایکویلٹی آف اسٹیٹس ہے, چاہے اپرچونٹی کی بات آ جاتی ہے, بیفور لا قانون کے سامنے بات آ جاتی ہے, سوشل کی بات آ جاتی ہے, لائف کی اکنامک لائف کی بات آ جاتی ہے, پولیٹیکل جسٹس کی بات آ جاتی ہے, یا فریڈم آف تھاٹ اور ایکسپریشن کی بات آ جاتی ہے, بلیف, فیتھ, ورشپ, ایسوسیشن, یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ کو بنیادی حقوق دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, چاہے کوئی بھی بات ہو, مینس تمام شہری برابر ہیں, تو تمام شہری بغیر کسی نسلی, معاشرتی, معاشی, مذہبی تعصب کے بغیر ان کو تمام حقوق حاصل ہوں گے. جو حقوق مجھے حاصل ہیں ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے, وہ حقوق آپ کو بھی ملیں گے. اگر مجھے اپنے خیالات کے اظہار کرنے کی آزادی ہے تو آپ کو بھی آزادی اظہار جو ہے وہ اس کا حق ملے گا. ٹھیک ہے, اگر مجھے کوئی جاب اپرچونٹی ہے, میں اس کو اویل کرنے کا حق رکھتی ہوں, تو آپ کو بھی اس کا حق ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ کچھ جابز اپرچونٹی ہیں وہ اسپیسیفک لوگوں کے لیے ہیں, کچھ لا اسپیسیفک لوگوں کے لیے نہیں. لا سب کے لیے ہیں, آل آر ایکول ٹو دا لا یا بیفور لا. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے فیڈرل فارم آف گورنمنٹ, جسے وفاقی نظام حکومت ہے. اس کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا, ابھی دیکھ لیتے ہیں. فیڈرل فارم آف گورنمنٹ, پاکستان کے اندر فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے جو وفاقی طرز حکومت ہے, اس کو رائج کیا جائے گا. اور یہ وفاقی جو طرز حکومت ہے یہ ہوتا کیا ہے, یہ جمہوریت پہ بیس کرتا ہے. جمہوریت کیا ہوتی ہے, جس میں عوام کی رائے کا خیال رکھا جاتا ہے, اور عوام جو ہیں وہ اپنے منتخب نمائندوں کو, وہ اپنے نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں جو ان کو پسند ہو, یا جو اس پہ انہیں یہ ٹرسٹ ہو کہ یہ ہماری بات کو آگے پہنچائے گا. تو یہ عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے حکومت جو ہے وہ کی جائے گی, اور یہی پاکستان کا نظام جو ہے وفاقی جمہوری ہوگا. ٹھیک ہے, اور جو پاکستان کے اندر جتنے بھی ایریاز ہیں, ٹیریٹریز ہیں, علاقے ہیں, ان کو کچھ علاقے اٹانومس ہوں گے, کچھ کو خود مختاری دی جائے گی سرٹن میٹرز پہ, اور باقی جو کنٹرول ہے وہ فیڈرل کے پاس ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ساتھ ہی بات کی گئی ہماری پسماندہ علاقوں کی ترقی, جو ڈیولپمنٹ آف بیکورڈ ایریاز کی بات کی گئی, ڈیولپمنٹ آف بیکورڈ ایریاز. ٹھیک ہے, پسماندہ علاقوں کی ترقی. کچھ علاقے ایسے تھے جو کہ پاکستان کے بہت زیادہ ڈیولپڈ نہیں ہوتے, ابھی بھی دیکھ لیں کچھ دور دراز کے جو رورل ایریاز ہیں وہ ڈیولپڈ نہیں ہیں. تو اس ٹائم پہ اس بات کو قرارداد مقاصد میں شامل کیا گیا کہ جو ہمارے پسماندہ علاقے ہیں, ان کے وہ علاقے جس میں بہت زیادہ ترقی نہیں ہوئی, اور اس میں ایجوکیشن یا صحت یا جو انفراسٹرکچر ہے, روڈز وغیرہ ہیں, یا پراپر سوسائٹیز ہیں, یا بزنس ہے, وہ والی سہولیات میسر نہیں ہیں, ان علاقوں کی ترقی کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے, اور انہیں جو ڈیولپڈ ایریاز ہیں, جو ترقی یافتہ علاقے ہیں, ان کے برابر لایا جائے گا. سو ایڈیکویٹ پروویژن شیل بی میڈ ٹو سیف گارڈ دا لیجیٹیمیٹ انٹرسٹ آف بیکورڈ اینڈ ڈپریسڈ ایریاز جو ہیں یہ کلاسز. نیکسٹ بات آ جاتی ہے ہمارے پاس انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, یعنی عدلیہ کی آزادی. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور اگر آپ اپنے ریلیجن کے اندر دیکھیں تو ہمارا ریلیجن بھی بہت زیادہ جسٹس کو, انصاف کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور انصاف پہ مبنی ہی فیصلے کرتا ہے, اور تعلیمات بھی ہمیں انصاف کی ہی دیتا ہے. تو اس میں رکھا گیا کہ عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہوگی اپنے فرائض کی ادائیگی میں. مینس کہ جو بھی عدلیہ کے فرائض ہیں, فیصلہ کرنے کا مجرم کو کہ کون مجرم ہے, کون جو ہے وہ حق پہ ہے, اس بات کا فیصلہ کرنے کا انہیں مکمل آزادی ہوگی. مینس وہ کسی کے دباؤ میں آ کے, لالچ میں آ کے جو جج ہیں وہ فیصلہ نہیں کریں گے, یا وکیل جو ہیں وہ ایسی کوئی چیز پیش نہیں کریں گے. تو عدلیہ جو ہے وہ اپنے فیصلے قانون کی روشنی میں کرے گی, حقائق کی روشنی میں کرے گی, آزاد ہو کے کرے گی. یہ نہیں ہے کہ کوئی طاقتور ہے تو وہ پیسے کا لالچ دے کے, کوئی خوف ڈال کے کہ آپ کی فیملی کو ایسا ہو جائے گا, یا پھر وہ لالچ دے کے, یا ویسے انہیں قتل کرنے کا یا مارنے کا یا نقصان پہنچانے کا کوئی ڈراوا دے کے اپنا مقصد پورا کر لے. تو ایسا نہیں ہوگا پاکستان کے اندر, اور وہ بغیر کسی دباؤ کے کام کریں گے. ٹھیک ہے, یہ اس کے اندر جو ہے وہ بات کی گئی کہ وہ فلی سیکیورڈ ہوگی, پروٹیکشن ملے گا ججز کو, یا ہماری جو عدلیہ ہے, جوڈیشری ہے. اور لاسٹ ہمارے پاس ٹاپک ہے جی, جو ہیڈنگ ہے وہ ہے اردو ایز اے نیشنل لینگویج. تو اٹ واز ڈکلیئرڈ اور اٹ واز کلیئرلی ڈسکرائبڈ ان دس ریزولوشن کہ جو پاکستان کی نیشنل لینگویج ہوگی وہ ہمیشہ سے اردو ہی ہوگی, پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی. اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتی چلوں کہ قائد اعظم جو تھے جب وہ زندہ تھے تو
انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا تھا کہ پاکستان کی زبان جو ہے قومی وہ اردو ہی ہوگی. اس کی ریزن یہ تھی کہ بہت ساری ریجنل لینگویجز یا پروونشنل لینگویجز بولی جاتی ہیں ہمارے ملک میں. اگر کسی ایک ریجنل لینگویج کو وہ قومی زبان کا درجہ دے دیتے تو یہ باقی زبانوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی. تو اردو ایک وہ واحد زبان تھی جو آسان فہم بھی تھی, سب کی سمجھ میں بھی آتی تھی, اور اس کا کسی خاص ریجن سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو اردو واز اڈاپٹیڈ ایز اے نیشنل لینگویج آفٹر دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان. تو اس ریزولوشن کے اندر, اس قرارداد کے اندر بھی یہی بات کی گئی کہ پاکستان کی جو قومی زبان ہے وہ اردو ہی رہے گی. اب ہم بات کرتے ہیں اس کے کنکلوژن یا اس کی اہمیت پہ. قرارداد مقاصد جو ہے جب یہ منظور ہوئی تو پورے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ پہلا سٹیپ تھا جو آئین کی تیاری کے لیے لے لیا گیا تھا, ٹھیک ہے. اور لوگوں کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ جو قوانین بنائے جائیں گے, جو اصول بنائے جائیں گے, وہ ڈیفینیٹلی لوگوں کے مفادات کو بھی دیکھتے ہوئے بنائے جائیں گے, اسلام کی تعلیمات کو بھی دیکھتے ہوئے بنائے جائیں گے, اور ایسی چیز جو ملک کے آئندہ آنے والے وقتوں میں ملک کے لیے فائدہ مند ہو, ایسے تمام قوانین جو ہیں وہ بنائے جائیں گے, اور لوگوں کی خواہشات اور مرضی کے مطابق جو ہے وہ معاملات کو دیکھا جائے گا. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ یوں بھی لگا سکتے ہیں کہ جب یہ قرارداد منظور ہوئی تو اس کے فوری بعد ہی جو فارمولیشن آف کانسٹیٹیوشن تھا, کانسٹیٹیوشن آئین بنانے کا عمل, وہ کافی تیز ہو گیا تھا. اس کا آغاز کر دیا گیا. اس مقصد کے لیے بنیادی اصولوں کی کمیٹی بیسک پرنسپل جو کمیٹی فار بیسک پرنسپلز تھی یہ بنائی گئی, اور آئین جو ہے, دستور جو ہے, اس کا بنانے کا عمل شروع ہو گیا. قرارداد مقاصد نے دستور بنانے کے لیے جو بنیادی پوائنٹس تھے, یعنی کہ یہ وہ تمام پوائنٹس ہیں جن کی روشنی میں جو کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا وہ بنایا جانا تھا. تو دس واز ویری ہیلپ فل فار کانسٹیٹیوشن فار دا پاکستان, ٹھیک ہے. اور لاسٹ پہ وہ جو بات میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی کہ یہ جو ریزولوشن ہے یہ اس لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ریزولوشن جو ہے وہ پاکستان کے تینوں دساتیر یعنی تینوں جو کانسٹیٹیوشنز ہیں اس کے اندر اس کو شامل کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, بطور ابتدائیہ, جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بہت زیادہ اسپیشل امپورٹنس ہے ان دا کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان. اور پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشن تھے تینوں, اس کے اندر اس کو ایز اے پریامبل کے طور پہ, ابتدائیہ کے طور پہ, آغاز کے طور پہ شامل کیا گیا, اور بعد میں اس کو آئین کا حصہ بھی بنا دیا گیا تھا لیٹر آن. کیوں بنا دیا گیا تھا؟ کیونکہ اس کے اندر تمام نکات شامل تھے جو کہ پاکستان کا جو ریئل پرپس تھا اس کے اندر تھے, یعنی کہ پاکستان واز اسٹیبلش ان دا نیم آف اسلام, تو آل دا اسلامک پوائنٹس ور ایڈڈ ان دا پاکستان ریزولوشن جسٹ ٹو فارمولیٹ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آئین بنانے کے لیے. تو چاہے پاکستان کا آئین جو ہے وہ 56 کا ہو, 62 کا ہو یا 73 کا, اس میں اس کا حصہ بنا دیا گیا تھا. اور ایٹ دا اینڈ جو ہمارا فائنل آئین ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, جس پہ آج ہم عمل کرتے ہیں وہ ہے 1973 کا آئین, یعنی کانسٹیٹیوشن 1973, اس پہ ہم عمل کرتے ہیں. اور دس ریزولوشن واز میڈ اے ریگولر پارٹ آف کانسٹیٹیوشن ان 1985. سو دس از ہاؤ یو سی کہ جو آبجیکٹو ریزولوشن ہے کتنی زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے. اور یہ جو ایفرٹ تھی, دس واز آلسو ڈن بائی آور فرسٹ پرائم منسٹر لیاقت علی خان. سو کنکلوژن میں آپ بس اس کو سم اپ کر دیں گے اسی اہمیت کے ساتھ. یہ جو اہمیت والا پوائنٹ ہے اس کو آپ حاصل کلام کے طور پہ بھی لکھ سکتے ہیں. سو ناؤ دس از دا اینڈ آف یور کوسچن. یہیں پہ اسی کوسچن کے ساتھ ہم اپنا لیکچر جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ دونوں ٹاپکس, لیاقت علی خان کا جو کردار ہے اور ان کی خدمات وہ, اور قرارداد مقاصد آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ اپنی بک میں دیکھیں تو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ کیا اس میں سے کوئی لانگ کوسچن ہمارے پاس موجود ہے. تو بالکل جی, ہمارے پاس یہ لانگ کوسچن موجود ہے قرارداد مقاصد والا. تو یہ 5th لانگ کوسچن ہے آپ کی بک میں. قرارداد مقاصد کے اہم نکات کو تفصیل سے بیان کریں. یہ جو ہے یہ آپ کا لانگ کوسچن ہے. سو آپ نے یہ قرارداد مقاصد کے تمام پوائنٹس یاد کرنے ہیں. میری کوشش رہی ہے کہ میں دونوں ویرینٹ کو ساتھ لے کے چلوں. انگلش ویرینٹس کے لیے میں کچھ لائنز بھی بولی ہیں, اگر آپ ان کو لکھ لیں گے تو آپ کی لرننگ کے لیے افیکٹیو ہوں گی. اور دعا کرتے ہیں کہ بکس جو ہے وہ جلدی آ جائے, اور ہو سکتا ہے کہ جب یہ لیکچر جو ہے وہ
آپ تک پہنچے تو تب تک ہماری بک اور نوٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس اویلیبل ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ نے کرنا کیا ہے, اس لیکچر سے ریلیٹڈ شارٹ اور MCQs یاد کرنے ہیں. کچھ بھی کہیں سے بھی پیپر میں آ سکتا ہے. میں آپ کو تھورلی اسی لیے بک سے پڑھاتی ہوں تاکہ آپ کو ہر لائن, ہر کانسیپٹ کا مطلب پتہ ہو. ٹھیک ہے, اور کوسچن کہیں سے بھی آ جائے آپ اس کو اس کا آنسر آتا ہو. آئی ڈو ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. اپنے گھروں میں رہیں, محفوظ رہیں, اپنے ٹیچرز کو, اپنے والدین کو دعا میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور بہت اچھا سا پڑھیں. اور اپنی ٹیچر مس نائلہ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.